وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنوں کو ان کی اسی حالت پر باقی نہیں رکھتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ پاک اور نیک لوگوں میں سے خبیث کون ہے. محترم حاضرین، مکہ جب فتح ہوا تو سارے عرب اور جزیرے عرب میں اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی حق پر ہیں، اور آپ کی رسالت کو تسلیم کر لیا گیا. لیکن یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ جس طرح جزیرے عرب کے داخلی مسائل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہو چکے تھے، اسی کے ساتھ خارجی مسائل بھی شروع ہو گئے. اور سب سے بڑا خارجی مسئلہ یہ جنگ مؤتہ کے بعد شروع ہوتا ہے، جس کے اندر قیصر روم کا ایک بڑا عظیم الشان لشکر مسلمانوں کے طاق میں بیٹھا ہے. بات اگر غزوہ تبوک کی جائے، اس کی اصل وجہ جیسے کہ مؤرخین نے لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم کے پاس حضرت حارث بن عمیر کو سفیر بنا کر بھیجا. اب کیونکہ یہ رومیوں کے ماتحت میں تھے تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ سفیر جو اصل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پیغام کو پہنچانے والا ہوتا ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے. حضرت حارث کو جب قتل کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا، تو آپ نے فوراً ایک بڑا لشکر بصرہ کی طرف روانہ کیا، اور جنگ مؤتہ وہیں پر یہ پیش آتی ہے. محترم حاضرین، اب کیونکہ رومیوں کو اس بات کا خطرہ لگ چکا تھا کہ عرب کی وہ سرحدیں جو حقیقت میں ملک شام سے ملتی تھی مسلمانوں کا قبضہ ہوتا جا رہا تھا، اور رومیوں کو خطرہ تھا کہ اگر مسلمان اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو وہ ان کے ملک تک بھی پہنچ جائیں گے. لہذا عرب ہی کے آل غسان کی ایک بڑی فوج کو رومیوں نے تیار کیا، اور مقصد تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کیا جائے. لہذا 9 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رومیوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً کیا ہے صحابہ کو جمع کرنے کا حکم دیا. اس سے قبل اور ایک قصہ ہو گیا. وہ قصہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کر لیا. ایلا کہتے ہیں کہ انسان اپنی عورتوں سے ناراض ہو جائے تو ان سے 1 مہینے کے لیے جدائی اختیار کرے. تو اللہ کے نبی نے اپنی ساری بیویوں سے ایلا کر لیا، اور آپ اپنے گھر کے بالا خانے میں جا کر رہنے لگے. اب رومیوں کو جو خطرہ تھا وہ مسلمانوں پر لگاتار منڈرا رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر کا وہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں کس قدر ڈر چھا چکا تھا. ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ایک دن کام کرتے اور ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہا کرتے، اور ان کا ایک ساتھی ایک دن اللہ کے نبی کی مجلس میں رہتا، ایک دن کام کیا کرتا. جس دن حضرت عمر کام پر تھے تو ان کے ساتھی اچانک دوپہر کے وقت تشریف لاتے اور حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کیا غسانیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا؟ کیا مسئلہ کیا ہے کہ تم ایسے وقت میں آئے ہو؟ تو لہذا کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے جدائی اختیار کی، کیونکہ حضرت عمر کی بیٹی حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا بھی اللہ کے نبی کی بیوی تھی، لہذا اس بات کا خطرہ انہیں بھی لگا. محترم حاضرین،
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر موصول ہوتی ہے کہ 40,000 کا ایک بڑا لشکر یہ مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے اور یہ بلقا نامی مقام تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً نکلنے کا اعلان کیا اور سارے صحابہ سے کہا کہ جتنا ہو سکے جم کر صدقہ کیا جائے۔ مسلمانوں کے سامنے بہت سارے مسائل تھے۔ پہلا مسئلہ کہ وہ وقت سخت گرمی کا تھا، اور دوسری بات کہ مسلمانوں کے پاس ایسی تنگ دستی تھی کہ نہ جانے کے لیے سواریاں تھی، نہ لڑنے کے لیے ہتھیار تھے، اور نہ ہی زندہ رہنے کے لیے جو بنیادی ساز و سامان کی ضرورت ہے وہ بھی باقی تھی۔ اسی وقت پھل پک چکے تھے، لوگ سائے میں رہنا پسند کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی جہاں جانے کا ارادہ رکھتے تھے وہ بڑی دور کا، تقریباً مدینہ سے 800 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ یہ ساری مصیبتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان موجود تھیں۔ اس کے بعد بھی اللہ کے نبی نے نکلنے کا اعلان کیا اور صحابہ اکرام پرجوش انداز سے تیار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ کرنے پر ابھارا، اور اسی کے ساتھ مکہ ہو یا جزیرے عرب کے الگ الگ علاقوں میں جہاں مسلمان موجود تھے سب تک پیغام پہنچایا کہ سب مدینہ میں جمع ہو جائیں، ہمیں رومیوں کی طرف جانا ہے۔ یہی وہ غزوہ تھا، غزوہ تبوک تھا، جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جم کر کیا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ جیسے کہ حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے مسلمانوں کی اس فوج کو طاقت پہنچانے کا حکم دیا تو حضرت عثمان کا ایک قافلہ ملک شام جانے والا تھا، لہذا حضرت عثمان نے پہلے لا کر 300 اونٹ دیے، پھر لا کر دیے تقریباً 900 اونٹ اور 100 گھوڑے لا کر حضرت عثمان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیے۔ اس کے علاوہ تقریباً 39.5 کلو چاندی اور 5.5 کلو سونا لا کر اللہ کے نبی کے پاس رکھ دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان 5.5 کلو سونے کے سکے اپنی گود میں بھر کر لائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی صحابی جو لا رہا ہے، کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی مٹی کیا ہے اس کے علاوہ دیگر چیزیں لا کر دے رہے ہیں، کوئی مٹی بھر کر لا کر دے رہا ہے، کوئی اپنے برتنوں میں لا کر دے رہا ہے، اور حضرت عثمان بن عفان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی گود میں سونے کے سکے بھر کر لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی آگے بڑھے اور تقریباً 29 کلو چاندی انہوں نے بھی دی، اور حضرت ابو بکر کے بارے میں آپ نے بارہا سنا کہ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر جمع کر دیا، جس کی کل تعداد 4000 درہم کے برابر تھی۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، آدھے گھر کا سامان لائے۔ حضرت عباس ہو، حضرت طلحہ ہو، سعد بن عبادہ ہو، محمد بن مسلمہ ہو یا عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ، یہ جتنے صحابہ کے بارے میں سنیں گے سب صحابہ نے جم کر صدقہ کیا۔ یہاں تک کہ حضرت عاصم بن عدی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے باغات سے جتنے کھجور نکلتے تھے تقریباً 13.5 ٹن کھجور لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا۔ اس کے علاوہ جب اللہ کے نبی نے عام اعلان کیا تو خواتین بھی آگے بڑھی، خواتین نے لا کر اپنے زیورات جمع کر دیے۔ بس وہ لوگ جو آگے صدقہ کرنے نہیں بڑھے وہ منافقین تھے، بلکہ منافقین جب صحابہ کے ان صدقات کو دیکھتے تو تانا کستے ہوئے کہتے کہ یہ تو ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ آخرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال لیا، صحابہ میں تقسیم کیا، اور جب اللہ کے نبی نکلے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 30,000 کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اتنا صدقہ کیا گیا تھا وہ 30,000 فوج کے برابر نہیں تھا، بلکہ سامان بہت ہی کم پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پر حضرت سبع بن عرفہ کو ذمہ داری دیتے ہیں اور حضرت علی کو بھی مدینہ میں رہنے کا حکم دیتے ہیں، تاکہ حضرت علی گھر میں رہ کر صحابیات کا خیال کر سکیں، اور خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ نکلنا ہے۔ تب اللہ کے نبی نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا، اے علی کیا تم اس بات کو نہیں پسند کرو گے کہ تمہارا مقام میرے نزدیک وہ ہو جو حضرت ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑتے ہیں۔ تیاری مکمل نہیں تھی، حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں کو
کھانا پینا نصیب نہ ہوا، بلکہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نکلے کھانے کا سامان موجود نہیں تھا، ہم راستے میں چلتے پھرتے پتے کھا لیا کرتے، اور جب پانی بالکل نصیب نہ ہوتا تو وہ اونٹ جن پر ہم سوار تھے انہیں ذبح کر کے ان کے پیٹ کا پانی پیا کرتے اور ان کے گوشت کو کھایا کرتے۔ آخرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دیار ثمود سے ہوا، کیونکہ جب مدینہ سے تبوک جاتے ہیں تو مدینہ سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ثمود کی بستیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو صحابہ اکرام نے وہاں کے کنووں سے پانی بھرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ سارا پانی یا تو جانوروں کو پلا دیا جائے یا تو پھینک دیا جائے، اور جس پانی سے آٹا گودا گیا تھا وہ بھی جانوروں کو کھلا دیا جائے، کیونکہ یہ وہ بستی ہے جہاں پر اللہ کا عذاب ہوتا رہتا۔ پھر آپ نے ایک کنویں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی یہاں سے پانی پیا کرتی، تم یہاں سے پانی پینا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو جھکایا، صحابہ سے کہا کہ یہاں سے جلدی نکلو، اور اللہ کے نبی نکل رہے تھے اور آنکھ اور سر جھکا کر اللہ کے نبی رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان عذاب شدہ بستیوں میں ہم رکیں اور اللہ کا عذاب بھی ہم پر آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل پڑتے ہیں، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچتے ہیں۔ آپ تبوک پہنچتے ہیں اور تبوک کے چشمے کے پاس پہنچتے ہیں تو پانی بڑا کم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا مشکیزہ منگایا، آپ نے وضو کیا اور وضو کے پانی کو اسی چشمے میں ڈال دیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے وہ چشمہ بھرنے لگا اور اسی چشمے سے تقریباً مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چشمے کے قریب رکے تو آپ نے صحابہ کو نصیحت کی اور کہا کہ رات میں سخت آندھی اور طوفان آئے گی، لہذا کوئی بھی آدمی اپنے خیمے سے باہر نہ نکلے، کوئی آدمی کھڑا نہ ہو، سب لیٹ جائیں اور جانوروں کو مضبوطی سے باندھ لیں۔ آخرکار رات کا وقت آیا، سخت طوفان شروع ہو گیا، ایک صحابی رسول اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہوا انہیں اڑا کر پہاڑوں کے بیچ میں لے جا کر پھینک دیتی ہے۔ محترم حاضرین، اسی سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا، کبھی آپ ظہر کو عصر کے ساتھ، کبھی عصر کو ظہر کے ساتھ، جمع تقدیم اور جمع تاخیر کی جگہ کرتے۔ اس طرح پہنچے، جب آپ تبوک کے مقام پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان ایک جامع خطبہ دیا۔ اب رومیوں کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیاری کر رہے تھے، اور مسلمان خود اتنا بڑا لشکر لے کر ان کے منہ کے قریب آ چکے ہیں۔ جیسے رومیوں کو پتہ چلا، یہ اپنے شہروں میں بھاگنے لگے، گھروں میں داخل ہونے لگے، بلکہ دوما، تبوک، ایلا، تیمہ، یہ ارد گرد کے جو چھوٹے چھوٹے علاقے تھے، بلکہ چھوٹے چھوٹے ممالک تھے، اللہ کے نبی نے سب کے پاس اپنا پیغام بھیجا، کہا یا تو ہمیں ٹیکس دو اور ہماری حکومت کے انڈر آؤ، یا تو پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو۔ لہذا یہ جتنے چھوٹے چھوٹے ممالک یا بڑے بڑے شہر تھے، سب نے اتفاق کر لیا کہ ہم اب سے مسلمانوں کے ماتحت میں ہیں، رومیوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اب ہم اسلامی حکومت کو ٹیکس دیں گے اور ہم آپ کے ماتحت میں رہیں گے۔ تو پتا چلا کہ مسلمانوں کی حکومت جو جزیرہ عرب سے تھی، لیکن اب وہ رومیوں کی سرحد تک پہنچ چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکتے ہیں اور رومی لڑنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ آخرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپسی کا ارادہ کرتے۔ واپسی کے ارادے کے وقت جب اللہ کے نبی واپس ہو رہے تھے تو دو پہاڑ کے درمیان سے آپ کا گزر ہوا، کیونکہ اللہ کے نبی سب سے سامنے رہا کرتے، دو ہی صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ایک حضرت حذیفہ تھے اور ایک صحابی تھے۔ اب منافقوں نے موقع پایا کہ سارا اسلامی لشکر پیچھے ہے اور اللہ کے نبی دو صحابہ کے ساتھ پہاڑ کے بیچ سے گزر رہے ہیں، تو 12 منافقین جمع ہوتے ہیں، اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے ہیں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ کے نبی کے قتل کی ارادے سے نکل پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان بڑے آرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی لگام کو پکڑ کر لے چل رہے تھے۔ اچانک گھوڑوں کی آواز آتی ہے، پلٹ کر دیکھتے ہیں تو چہرہ بند کر کے تلواروں کو سوت کر کچھ لوگ اللہ کے نبی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ آگے بڑھتے ہیں اور سامنے والے دشمن کے گھوڑے کو اپنی ڈھال سے اتنی زور سے مارتے ہیں کہ گھوڑا نیچے گر جاتا ہے، اور بقیہ 11 لوگ یہ معاجرہ دیکھ کر ہی بھاگ جاتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ یہ 12 منافقوں نے کیا تھا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تبھی مجھے سب کے نام بتائے، حالانکہ سب کے چہرے ڈھکے تھے، مگر اللہ کے نبی نے ایک ایک نام بتایا کہ اس میں کون کون تھا جو قتل کا ارادہ کرنے آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ احد کے پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ احد پہاڑ ایسا ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو مدینہ کی خواتین اور بچیاں اللہ کے نبی کے استقبال کے لیے تیار تھی، اور وہ شعر کہہ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ ہمارے پاس یہ بدر طلوع ہوا جو ثنیۃ الوداع کی طرف سے آیا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سفر 50 دن میں طے کیا تھا۔ 20 دن آپ تبوک میں رکے تھے اور 30 دن یعنی 15 دن جانے کے لیے اور 15 دن آنے کے لیے لگے تھے۔ اسی قصے میں یعنی اسی وقت کچھ اور بھی حادثات پیش آئے۔ ایک بڑا حادثہ اس جنگ سے پہلے یہ پیش آیا کہ بہت سارے منافقین اس جنگ میں شریک نہیں ہو پائے، اور انہوں نے جھوٹے جھوٹے عذر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیے تھے، لیکن 3 صحابہ اکرام بھی متخلفین میں پیچھے رہنے والوں میں ہو گئے، جن میں سے ایک حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت کعب بن مالک اور حضرت ہلال بن امیہ تھے۔ اللہ کے نبی نے بلایا، وجہ پوچھی، انہوں نے صاف کہا اور سچ بات کہی کہ ہم سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں نکل سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے ان کو بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ یہ بائیکاٹ 40 دن تک چلا۔ 40 دن کے بعد اللہ کے نبی نے ان کی عورتوں سے کہا کہ اب ان کے ساتھ آپ نہ رہیں، اپنے ماں باپ کے گھر چلے جائیں۔ آخرکار 50 دن گزر جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی منافقین کے خلاف سزا سناتا ہے اور ان 3 صحابہ کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اب یہ جو غزوہ، یہ جو طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 فوج کی شکل میں دکھائی تھی، اس سے ایک بات واضح ہو گئی۔ وہ بات یہ ہو گئی کہ سارے جزیرے عرب میں اب مسلمانوں سے زیادہ پاور کوئی طاقت نہیں تھی، مشرکین مکہ ختم ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی طاقتوں کو اللہ کے نبی نے توڑ دیا تھا، گویا کہ اب مسلمانوں کو جزیرے عرب سے باہر نکلنا ہے، رومیوں کی طرف اور قیصر و کسریٰ کی طرف جانا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اب تک یعنی اس جنگ سے پہلے اللہ کے نبی منافقوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں نصیحت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ غزوہ تبوک سے واپس آتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے منافقوں کے ساتھ سختی کا برتاؤ شروع کر دیا۔ آپ نہ ان کے صدقے کو قبول کرتے، کوئی مر جاتا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے اور کسی کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے، بلکہ آپ نے ان کی قبروں کی زیارت کو چھوڑ دیا، اور اللہ نے سورہ توبہ میں کچھ آیتیں اسی کے حوالے سے نازل کی۔ محترم حاضرین، اسی 9 ہجری کے اندر جب اللہ کے نبی تبوک سے لوٹے تھے تو کچھ اور بھی واقعات پیش آئے۔ ایک بڑا واقعہ کہ ایک صحابی جن کا نام عیمر الاجرانی تھا، ان کی اور ان کی بیوی کے درمیان اختلاف ہوا۔ اختلاف اس قدر بڑا، ایک دوسرے پر الزام تراشی اس قدر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان لعان کو کرایا۔ اور آپ نے سنا کہ ایک عورت جو غامدیاں کی تھی اس نے زنا کیا تھا، اسی تبوک سے لوٹنے کے بعد اس عورت نے آ کر اقرار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنا چاہا تو اس نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ، جب ولادت ہو جاؤ تب آئے۔ ولادت ہوئی، وہ عورت لے کر آتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بچہ چھوٹا ہے، جب یہ کھانے کے لائق ہو جائے تب لے کر آؤ۔ جب وہ بچہ کھانے کے لائق ہوتا ہے تو وہ بچے کو لے کر آتی ہے۔ اللہ کے نبی اس بچے کو لے کر ایک صحابی کے حوالے کرتے ہیں، اس کے بعد اس عورت کو رجم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی سال حبشہ کا بادشاہ نجاشی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ غائبانہ انداز میں پڑھاتے ہیں۔ اسی جنگ سے لوٹنے کے بعد آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے، اور حضرت عثمان سے کہہ رہے تھے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تب بھی میں اس کا نکاح تم سے کر دیتا۔
اور اسی وقت منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول مرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں۔ محترم حاضرین، اتنے سارے لمبے قصے سے کچھ بنیادی نصیحتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی نصیحت ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا صحابہ اکرام ہو، ان کو غیب پر کس قدر ایمان تھا۔ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ جنگ نہیں ہونے والی ہے۔ صحابہ کو اگر پتا ہوتا کہ جنگ نہیں ہونے والی ہے تو اتنا بڑھ چڑھ کر صدقہ کبھی نہیں کرتے۔ انہیں پتا تھا کہ جنگ ہوگی، لہذا غیب کی بنیاد پر انہوں نے جم کر صدقہ کیا۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان نے جو خرچ کیا یقیناً یہ قابل تعریف تھا۔ محترم حاضرین، ایک بات اس قصے سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو منافقین ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قتل کی سازش کر سکتے ہیں تو کسی بھی مسلمان کو ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اللہ نے منافقوں کی ساری خباثتوں کو نکال کر رکھ دیا، انہیں سلام کرنے سے منع کر دیا گیا اور ان کے استغفار سے بھی منع کر دیا گیا۔ محترم حاضرین، ایک اہم بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے تھے۔ جب آپ قوم ثمود کے دیار کے پاس پہنچے، آپ رو رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب کی جگہ کا احترام کرتے وہاں سے فوراً نکلنے کا حکم دیا۔ محترم حاضرین، اس قصے سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حقیقی طور پر صدقہ وہ ہوتا ہے جو انسان ضرورت کے وقت دے، صدقہ وہ نہیں جو انسان آرام کے وقت دے۔ لہذا اس جنگ کو ساعت العسرہ یعنی تنگی کا وقت کہا گیا، اور اس وقت صحابہ نے جو صدقہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو صدقہ بڑا پسند آیا۔ محترم حاضرین، اس قصے سے ایک نصیحت ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سچائی ہی نجات کا راستہ ہے۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولے گا تو ہو سکتا ہے کہ ظاہر طور پر وہ بچ جائے مگر اللہ کے نزدیک وہ پکڑا جائے گا، اور ایک آدمی جو سچ بولے گا ظاہر میں اسے نقصان ہوگا مگر حقیقت میں وہ اللہ والا بن جائے گا۔ یہ تین صحابہ اکرام عام منافقوں کی طرح جھوٹ بول سکتے تھے مگر انہوں نے سچ بولا۔ اللہ کے نبی نے ان کا بائیکاٹ کیا، 50 دن تک یہ اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں سکے، نہ اللہ کے نبی نے ان سے بات کی۔ آخرکار جب اللہ نے ان کی توبہ نازل فرمائی تو یہ نجات کے بعد یعنی ان کی آزمائش کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نجات کا ذریعہ کھولا۔ محترم حاضرین، ایک اہم بات اس قصے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ عورت، اس کا کیسا ایمان تھا کہ اس سے زنا ہوا، اس نے اپنے معاملے کو نہیں چھپایا، نہ اپنے گھر کی عزت کا سوچا نہ معاشرے کی عزت کا، بلکہ اسے اپنے گناہ سے پاک ہونا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، زنا کا اقرار کرتی ہے، حمل کا اقرار کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ولادت تک دور کر دیتے۔ جب ولادت ہوتی ہے برابر وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی یہ ولادت ہو گئی ہے، اب آپ مجھے پاک کر دیں۔ اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں کہ اس بچے کے کھانے پینے کا انتظام کرو، یہاں تک جب یہ کھانے لگ جائے تب لے آنا۔ اس عورت کا ایمان ایسا تھا کہ یقیناً وہ جب بچہ کھانے کے لائق ہوتا ہے لاتی ہے، اور اللہ کے نبی دوسرے صحابی کے سپرد کر کے اسے رجم کر دیتے ہیں اور وہ دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر منافقین بھی سچ بولتے، اللہ کے نبی سے معافی مانگتے، اللہ سے توبہ کرتے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے بھی گناہوں کو معاف کر سکتا تھا، مگر ان لوگوں نے سچائی کے بجائے جھوٹ کا راستہ چنا۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں اس قصے سے ایک اہم بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اللہ کے فیصلوں کو ماننا چاہیے۔ اس عورت سے زنا ہوا، اسلام نے فیصلہ کیا کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ اس نے بہانہ نہیں کیا کہ میں ایک عورت ہوں، میرا چھوٹا بچہ ہے، اس نے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا، اپنی جان کو قربان کیا، مگر حقیقت میں اس کی یہ قربانی یا یوں سمجھے اس پر یہ سزا کا لاگو کرنا اس کے آخرت کے نجات کا ذریعہ بن گئی۔ محترم حاضرین، آخری بات جو اس قصے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بسا اوقات انسان اچھائی اور برائی کو تولے۔ اگر کسی کام میں اچھائی بھی ہے، فائدہ بھی ہے اور اسی کام میں نقصان بھی ہے تو انسان کو ہمیشہ نقصان کا خیال کر کے اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے، اگرچہ اس میں فائدہ ہی کیوں نہ ہو۔
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ منافقین برابر فتنہ مچایا کرتے مگر اللہ کے نبی نے کبھی انہیں قتل نہیں کروایا. صرف کس خطرے سے؟ اس خطرے سے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قصے غزوہ تبوک سے جو نصیحتیں میں ملتی ہیں اس پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ حرمین کی حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير واحسن الله اليكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.